اللہ 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 آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ سبق ہے سورۃ الشمس۔ سورۃ الشمس مکیہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ جی اب اس کا ترجمہ دیکھیں گے ہم۔ تو اس سورت کا نام ہے سورۃ الشمس۔ سورۃ الشمس مکیہ۔ مکیہ کا مطلب ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ الشمس مکیہ، مکی سورت یعنی ہجرت سے قبل یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں عموماً آپ دیکھیں گے کہ ان کی آیات بڑی ہی مختصر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ جیسے اس سورت کی آیات آپ کو نظر آ رہی ہیں والشمس وضحاها، چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں مکی صورتوں میں۔ اور اس کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 15 آیات ہیں۔ شمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شمس کہتے ہیں سورج کو۔ شمس کا مطلب کیا ہے؟ سورج۔ شمس کہتے ہیں سورج کو۔ تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے سورت پڑھی تھی واللیل، سورۃ اللیل، تو اس میں بھی واللیل تھا کہ رات کی قسم، اور یہاں پر کیا ہے؟ والشمس، سورج کی قسم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائی؟ 8 قسمیں کھائی ہیں۔ یہاں تک قسموں کا ہی ذکر ہے۔ تقریباً 7 آیات میں یہ قسمیں ہی ہیں۔ تو والشمس وضحاها 8 قسمیں نہیں ہیں بلکہ 7 آیات تک جو ہیں وہ قسمیں ہیں۔ تو ان کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ زیادہ بنتی ہیں۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ والشمس وضحاها، والشمس اور سورج کی قسم، وضحاها اور اس کی دھوپ کی قسم۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، سورج جب روشن ہو جائے، سورج کی روشنی کو بھی کہا جاتا ہے، اور جب روشن ہو جائے چاشت کا وقت، اس کو کیوں کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد صحیح روشن ہوتا ہے اور اس کی کرنیں زمین پر پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی دھوپ اور تپش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسی روشنی جس میں حرارت بھی ہو، تپش بھی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضحیٰ۔ تو فرمایا والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، اس کی حرارت اور روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، اور قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو۔ سورج کو کیا کہتے ہیں؟ شمس، اور چاند کو کیا کہتے ہیں؟ قمر۔ شمس یعنی سن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اور قمر کی انگلش کیا ہوگی؟ مون۔ ٹھیک ہے، تو والقمر اور چاند کی قسم، اذا تلاها، جب، اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب، تلاها
اس کے پیچھے چلتا ہے. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، یعنی سورج کے پیچھے چلنے والا. والقمر، چاند سورج کے پیچھے چلنے والا، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ چاند آ جاتا ہے. رات ہوتی ہے تو رات کو چاند ہمیں نظر آتا ہے اور سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے. تو سورج کے پیچھے آنے والا کیا ہے؟ قمر ہے. تو فرمایا اور قمر کی قسم، چاند کی قسم، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج کے پیچھے آنے والا ہے. والنہار اذا جلاہا، اور نہار کس کو کہتے ہیں؟ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، دن کو. نہار کس کو کہتے ہیں؟ دن کو. والنہاری، اور دن کی قسم، اذا جب، جلاہا روشن ہو جائے، اذا جلا جب وہ روشن کر دے اس کو، یعنی دن جب سورج کو روشن کر دے اور سورج کی وجہ سے دنیا میں روشنی آ جائے تو اس وقت کی قسم. والنہاری، اور دن کی قسم، اذا جلاہا، کہ جب وہ سورج اس کو روشن کر دے. تو جلی کا مطلب یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، واضح کرنا، روشن کرنا. تو وہ سورج جب اس دن کو روشن کر دے اس وقت کی قسم، یعنی جب صحیح طرح سے روشنی آ جائے دنیا میں، زمین پر. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم. واللیل کا مطلب کیا ہے؟ رات. اور رات کی قسم، اذا جب، یغشاہا وہ ڈھانپ دے اس کو، یعنی رات کیا کرتی ہے؟ سورج کو ڈھانپ دیتی ہے. سورج رات کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. تو جب رات ہوتی ہے تو سورج کو وہ کیا کرتی ہے؟ ڈھانپ دیتی ہے. سورج غائب ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. والسماء، اس کا کیا مطلب ہے؟ آسمان. سما کس کو کہتے ہیں؟ آسمان. اور اس کی جمع بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے. جمع کیا آئے گی؟ السماوات. ٹھیک ہے، سما واحد ہے اور جمع کیا ہے؟ السماوات. تو آسمان ایک نہیں ہے، کئی آسمان ہیں. کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں. تو اس لیے جمع کا صیغہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر فرمایا والسماء، اور آسمان کی قسم، وما بناہا، اور جس نے بنایا ہے اس کو. ما الذی کے معنی میں ہے، یعنی وہ ذات جس نے بنایا ہے اس کو. کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ خود ہی ایک دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی. ایک دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی، زمین بھی، آسمان بھی، سورج بھی، تارے بھی، چاند بھی، اور سب کچھ بن گیا ایک دھماکے سے. اب یہ نہیں پتا دھماکہ کس نے کیا، ایسا ہوا ہی نہیں ہے. یعنی یہ لوگوں کی ایک سوچ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا، سب کچھ خود بخود بن گیا. تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ دھماکہ کرنے والا کون تھا؟ دھماکہ بھی خود بخود ہو گیا. تو یہ بات فطرت کے ہی خلاف ہے. ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. آپ دیکھیں سمندر میں جو بحری بیڑے چلتے ہیں، کشتی چلتی ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ خود ہی درخت کٹا، اس کے بعد اس کے پھٹے بن گئے، پھٹے بننے کے بعد کیا ہوا؟ وہ کشتی بن گئی خود بخود، کوئی بنانے والا نہیں ہے. اور کشتی بننے کے بعد خود بخود سمندر میں چلی گئی، اور سمندر میں یا دریا میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتی ہے خود بخود، کوئی چلانے والا نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ پوری کائنات، اس کے نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے. خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج خود طلوع ہوتا ہے، خود غروب ہو جاتا ہے، چاند خود آتا ہے، زمین پر جتنی مخلوقات ہیں خود سے خود بن گئی. تو یہ انسان اگر تھوڑا سا بھی غور کرے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق ہے، بنانے والا ہے. اور وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے، کھول کھول کر بیان کیا ہے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اونٹ کیف خلقت، کیسے ان کی تخلیق کی گئی. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھو کیسے اس کو بلند کر دیا گیا، بغیر عمود کے، بغیر ستون کے، بغیر پلر کے. اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان انسانوں کے سروں پہ کھڑا کر دیا. تو یہ کھڑا کرنے والا کوئی ہے، اور وہی خالق کائنات اور مالک کائنات ہے. وَالسَّمَاءِ، اور آسمان کی قسم، وَمَا بَنَاهَا، اور جس نے اس کو بنایا ہے.
والارض اور زمین کی قسم وما طحاها جس نے اس کو بچھایا ہے پھیلایا ہے. طحا کا مطلب ہوتا ہے بچھانا پھیلانا. تو زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو پھیلا دیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور نفس کی قسم. نفس کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو. انسان ایک نفس ہے. اور نفس کی قسم جان کی قسم وَمَا سَوَّاهَا اور جس نے اس کو ٹھیک کیا ہے جس نے اس کو صحیح کیا ہے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے. یعنی انسان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ یہ نہیں ہے کہ اس کے کان اس کے سر پہ نہیں لگا دیے اور اس کی آنکھیں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کے چہرے کے اندر ایک اسپیشل جگہ پر فٹ کر دی اور ہاتھ اور پھر اس کی انگلیاں اور پھر آپ دیکھیں گے انسان کی جو باڈی ہے پوری کی پوری کیسے اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا ہے. یہ انسان خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں کھانے کے بعد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین آگے کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ میں بنایا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو صحیح صورت شکل و صورت میں اور صحیح جسم میں اس کو بنا دیا. تو فرمایا والنفس اور انسان یا جان کی قسم وما سواہا اور جس نے اس کو صحیح صحیح بنایا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنی آیات ہو گئی ہیں؟ 7. کتنی ہوگی؟ 1 2 3 4 5 6 اور 7. یہاں تک قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کہیں آیات میں تمام کی تمام ہم نے پڑھی. وہ کیا ہے؟ قسم ہے. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں کھانے کے بعد آگے ارشاد فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور اس نے الہام کیا. الہام آپ نے سنا ہوگا. الہام کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں کوئی چیز کسی چیز کا آ جانا دل میں کسی چیز کا ڈال دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں. کہ انسان کے دل میں خیالات آ جاتے ہیں انسان کے دل میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام کہا جاتا ہے. تو فرمایا فَأَلْهَمَهَا تو ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس نفس میں اس کا جو دل ہے اس میں ڈال دیا. کیا ڈالا؟ فجورہا اس کا گناہ اس کی نافرمانی. فجور کا لفظ گناہ پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور فجور کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا گناہ اور اس کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے. یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور فرمانبرداری بھی کر سکتا ہے. اس کو یعنی اللہ رب العالمین نے مجبور نہیں کیا بلکہ دونوں راستے بتا دیے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا کہ ہم نے اس کی رہنمائی کر دی راستے کی طرف. یا تو وہ چاہے تو ہدایت کو اختیار کر لے شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے تو وہ انکار کرے کفر کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ چیز رکھ دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا اس کی نافرمانی اور گناہ کو اس کے دل میں ڈال دیا. وَتَقْوَاهَا اور اس کی فرمانبرداری کو اس کی پرہیزگاری اس کا بچ جانا گناہ سے بچ جانا یہ بھی اس کے دل میں موجود ہے اور گناہ کی طرف لگ جانا یہ بھی اس کے دل میں موجود ہے. اب اسے اختیار ہے چاہے تو گناہ کے راستے کو اختیار کر لے اور چاہے تو نیکی کے راستے کو اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر اس چیز کو رکھا ہوا ہے اور اسی لیے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور نفس کی قسم اور جس نے اس کو بنایا ہے. اور کیسا بنایا کہ بنانے کے بعد اس کے دل میں پرہیزگاری کو بھی اور گناہ کے راستے کو بھی نافرمانی کو اس کے دل میں رکھ دیا ہے. اس کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے. اور یہ رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید انسان کی رہنمائی کے لیے کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیج دیا کہ راستے دونوں واضح ہیں ہدایت بھی اور گمراہی بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں بھی رکھ دیا ہے. انسان اگر پہچاننا چاہے غور کرنا چاہے تو اس کا نفس اس کی رہنمائی کر سکتا ہے کہ یہ تم گناہ کا کام کر رہے ہو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے نا. فرمایا کہ گناہ کیا ہے؟ وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ
سوال کیا گیا، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ نیکی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق. اور فرمایا گناہ کیا ہے؟ والاسم ما حاک فی صدرک، اور اسم اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، یعنی تیرا سینہ، تیرا دل تجھے بتا دے گا کہ تو گناہ کر رہا ہے یا اچھائی کر رہا ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو ناپسند کرے اس چیز کو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، میرے بھائی کو پتہ چل جائے، میرے والد کو پتہ چل جائے، تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ انسان اتنا بڑا بدبخت ہے، یہ اتنا بڑا نافرمان ہے. جن لوگوں کو گناہ کا پتہ لگ جائے، اس سے وہ کیا رہتا ہے؟ چھپاتا رہتا ہے اس کو، تو انسان کا نفس اس کو بتا دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے نفس میں کیا رکھ دیا؟ فجورہا، اس کی برائی بھی، نافرمانی بھی، وتقواہا، اور اس کی پرہیزگاری، ان دونوں چیزوں کو رکھ دیا ہے اس کے دل میں. اور پھر اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مزید انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان کو کتابیں دے دی کہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ، اس پر چلنا آسان ہو جائے. انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو تبلیغ کی، تذکیر کی، ان کو بتایا. اور پھر کتابوں میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی، اور آخری کتاب قرآن مجید، اس میں آیات میں کھول کھول کر بیان کر دیا کہ یہ واضح راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ تقوی ہے، یہ برائی ہے، اور تم نے تقوی کو اختیار کرنا ہے، برائی سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. یہ سب کچھ بیان کر دیا کہ تاکہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا انسان کے لیے مزید آسان ہو جائے. حالانکہ اس کے نفس میں یہ چیز موجود تھی، اس کے باوجود مزید رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور پھر آسمان سے کتابیں نازل کر کے انسان کی مزید رہنمائی کرتی. قد افلح من زکاہا، اور پھر فرمایا کہ راستہ بالکل واضح، برائی اور نیکی، اس کا الہام بھی انسان کے دل میں، فطرت میں موجود ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ قد افلح، تحقیق. قد کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق. افلح، کامیاب ہو گیا. فلاح یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کامیابی کو کہتے ہیں. قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا. من زکاہا، جس نے پاک کر دیا اس کو. کس کو؟ نفس کو. جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. کہتے ہیں نا تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے قابل بن جائے، برائی کے قریب نہ جائے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، تقوی پیدا ہو جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ. تو فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو، اس جان کو پاک کر دیا. زکاہا، اس کو پاک کر دیا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، کہ اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کو کیا عطا کر دے؟ تقواہا. یہی لفظ ہیں، تقواہا، اس کو تقوی عطا کر دے، اس کو پرہیزگاری عطا کر دے. آتی نفسی تقواہا. اگر سب کے لیے دعا کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اللہم آتی نفوسنا تقواہا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نفسوں کو تقوی عطا کر دے، پرہیزگاری عطا کر دے. وزکیہا، اور تو اس کو پاک کر دے اس نفس کو. انت خیر من زکاہا، تو ہی بہترین ہے جو پاک کرنے والا ہے اس کو. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، اور تو ہی اس کا مولا ہے. تیرے ہی اختیار میں ہے، تیرے علاوہ میرے نفس کو کوئی پاک نہیں کر سکتا. اگر تو توفیق نہ دے تو میں گناہ سے نہیں بچ سکتا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی کہ انسان اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس کو تقوی بھی عطا کر دے اور اس کو پاک بھی کر دے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک او علی طاعتک. فرمایا کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف، کہ میرا نفس، میرا دل، اس میں یہ تمنا پیدا ہو، خواہش پیدا ہو کہ میں اللہ کی اطاعت ہی کروں، اللہ کی فرمانبرداری ہی کروں، مجھ سے نافرمانی نہ ہو، میں اللہ کا باغی نہ ہو جاؤں، میں گناہوں کے قریب نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ میرے دل کو ثابت کر دے، ثبت قلبی علی طاعتک، کہ میں تیری اطاعت کرتا رہوں، تیری فرمانبرداری کرتا رہوں، اور تیرا ہی فرمانبردار بن کر رہوں، اور تیرے دین پر مجھے ثابت قدمی مل جائے. تو کامیاب کون ہے؟ دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن کامیاب کون ہے؟ جس نے اس نفس کو پاک کر دیا. وقد خواب، دیکھیں کتنی واضح آیات ہے،
اللہ رب العالمین جو انسان کا خالق اور مالک ہے تو اس نے بتا دیا کہ تم میں سے کامیاب کون ہے، تم میں سے ناکام کون ہے، راستہ بالکل واضح ہے، جس کو چاہو اختیار کر لو۔ وقد خواب، اور تحقیق، خواب نامراد ہوا، ناکام ہو گیا، کون؟ من دساہا، جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا، تو وہ ناکام ہو گیا۔ یعنی جو شخص برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کا باغی اور نافرمان ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا ہے، مٹی کے ساتھ مل گیا ہے، اور جو فرما بردار ہے اس کی منزل اور مقام ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جو مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہو، مٹی میں جس کو دھنسا دیا گیا ہو، تو وہ شخص کیا ہے؟ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس نے گناہ کر کے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا وہ کیا ہوا؟ ناکام ہو گیا۔ قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ام یدسہ فی التراب، کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بڑا ہی ان پہ گراں گزرتا، تو کہتے کہ ہم معاشرے میں اب کیا کریں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، تو ان کی یہ بھی خواہش ہوتی تھی کہ اس کو ہم مٹی کے نیچے اس کو زندہ درخور کرتے، یدسہ فی التراب، مٹی میں کرتے۔ تو یہ ہے کہ انسان ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی کے ساتھ ملا دیا، اپنے نفس کی قدر نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی بیان کر دی، سابقہ قوموں کی ایک مثال بیان کی۔ اور مثال کیا ہے؟ کذبت ثمود بطغواہا۔ کذبت کا مطلب کیا ہے؟ جھٹلایا، تکذیب کی، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تکذیب کرنا یعنی جھٹلا دینا، انکار کر دینا۔ کذبت ثمود، جھٹلایا ثمود نے، بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے، یعنی انہوں نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دیا۔ کیسے کیا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ کذبت ثمود، ثمود ایک قوم کا نام ہے، ان کی طرف کس پیغمبر کو بھیجا گیا تھا؟ صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا ہے؟ ثمود، قوم ثمود، ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو انہوں نے صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں، قرآن مجید میں سورہ شعراء میں اور دیگر مقامات پر تفصیل سے اس کا ذکر ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ چاہیے، ویسے ہم نہیں ایمان لائیں گے، ہم نے کوئی معجزہ دیکھیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ جب معجزہ عطا کر دیا جائے اور پھر بھی اگر وہ لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ تو ان نے کہا ہمیں معجزہ چاہیے۔ کہا کیا معجزہ؟ کہا کہ یہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی کو ہم جب دیکھیں گے کہ اس پہاڑی سے نکل آئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس معجزے کو پورا کر دیا، اور اونٹنی آ گئی۔ جب اونٹنی آ گئی تو پھر اللہ تعالی نے یہ کہا کہ اب یہ جو اونٹنی ہے ایک دن پانی یہ پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ اپنا پانی لے سکتے ہو۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک دن ہمیں پانی نہیں ملے گا، دوسرے دن وہ پانی جمع بھی کر سکتے تھے، پانی بھر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ لہذا انہوں نے سوچا اور ایک میٹنگ کی کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ پیغمبر نے صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ ناقۃ اللہ، آگے ذکر آ رہا ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی اللہ نے عطا کی ہے، تو اس کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرنا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے میٹنگ کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کل کو ہم اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیں گے۔ جب انہوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور سب سے پہلے جو شخص ان میں سے کھڑا ہوا تو اس کا نام تھا کدار بن سالف، تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے یہ کہ اس شخص نے یہ جرأت کی، باقی سب شامل تھے اور سب نے یہ پلان کیا تھا، لیکن وہ کھڑا ہوا اور اس نے جا کر اونٹنی کی کوچوں کو کاٹ دیا۔ جب کاٹا تو 3 دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، اور ایک چیخ، زبردست چیخ کی آواز آئی جس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، جیسے کہ یہاں پر وہ آباد ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کر دی کہ جو لوگ جھٹلانے والے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، تو ان کا تذکرہ بھی سن لو۔
क्या तज़किरा, कज़्ज़बत समूद, तो जुटलाया समूद ने, कौम समूद ने, बितग़वाहा, अपनी सरकशी की वजह से सरकश बन गए, कोई परवाह नहीं है, अल्लाह के नाफरमान और बागी बन गए, जुटला दिया उन्होंने। तो फिर क्या हो, इज़िम बअसा अशक़ाहा, अचानक उठ खड़ा हुआ, अशक़ाहा, उनमें से सबसे बड़ा बदबख्त, यानी जिसने ऊँटनी की कूचों को काटा था तो उसको क्या कहा, अशक़ाहा, बड़ा बदबख्त था। ये उठा, क्या किया उन्होंने, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, तो कहा उनसे, काला का मतलब है कहा, फरमाया, लहुम, उनको, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने, यानी सालेह अलैहिस्सलाम ने, जो पैगंबर थे, अल्लाह के रसूल थे, मैसेंजर ऑफ गॉड, तो उनने क्या कहा, नाक़तल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी है, बच जाओ, ऐसा ना करना, इसका ख्याल रखो, इसको तंग नहीं करना, इसको तकलीफ नहीं पहुंचानी, वसुक़याहा, और इसके पीने की बारी का भी ख्याल रखो। कहते हैं ना साकी, साकी का मतलब है पिलाने वाला, तो सुक़याहा का मतलब है कि इसके पीने की एक दिन बारी है तो उसका भी ख्याल रखो, एक दिन तुम पानी भर लिया करो। तो अल्लाह की ऊँटनी है, इसको तकलीफ देने से बच जाओ। लेकिन उन्होंने पैगंबर की बात को भी ना माना, तकज़ीब कर दी, जुटला दिया। फ़कज़्ज़बूहु, तो उनने जुटला दिया उसको। यहां पर जमा का सीखा है, यहां पर क्या था, इज़िम बासा, के वो एक बदबख्श खड़ा हुआ, लेकिन सब ने मिलकर ये इरादा किया था, ये प्रोग्राम बनाया था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने जमा का सीगा बोला, फ़कज़्ज़बूहु, तो उन सब ने जुटला दिया उसको, यानी रसूलुल्लाह की बात को नहीं माना, सालेह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, और जुटला दिया उन्होंने उसको। फ़अक़रूहा, तो उन्होंने काटा उसकी कूचों को, अक़रू का मतलब है कूचें काट दी, टांगे उसकी काट दी। फ़अक़रूहा, तो जमा का सीगा बोले, सब ने काटी, एक था लेकिन सब उसमें मिले हुए थे। फ़अक़रूहा, तो उन्होंने काट दिया उसकी कूचों को। फ़दमदम अलैहिम, दमदमा का मतलब होता है पीस कर हलाक कर देना, किसी चीज को जैसे पीसा जाए तो कुछ बाकी रहता है, कुछ बाकी नहीं रहता। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने उन पर हलाकत को नाज़िल की, कैसे, फ़दमदम अलैहिम, पीस कर हलाक कर दिया उनको। रब्बुहुम, उनके रब ने, बिज़म्बिहिम, किस वजह से, उनके गुनाह की वजह से, ज़म्ब कहते हैं गुनाह को, बिज़म्बिहिम, उनके गुनाह की वजह से, फसव्वाहा, और उनको बराबर कर दिया, यानी ऐसे वो हलाक हो गए कि कोई बचा ही नहीं, कोई नामो निशान बाकी नहीं है, एक चीख की आवाज सुनी और वो हलाक हो गए। ये अल्लाह का अजाब है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इंसान जब अल्लाह की नाफरमानी करता है उसे गौर करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, और अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो नहीं बच सकेगा, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। बड़े बड़े महल्लात, बड़े बड़े जगह, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गार, कहीं भी चला जाए नहीं बच सकता इंसान। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल और साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन एक छोटा सा वायरस नहीं पकड़ा जा रहा, पता ही नहीं चलता कहां से आता है, कहां घुस जाता है, किसी को नजर नहीं आता। डॉक्टर हैरान है, परेशान है, 3 साल हो चुके हैं, नहीं पता चल रहा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब हुक्म आता है फिर उसको कोई नहीं टाल सकता। तो फरमाया कि एक चीख की आवाज आई जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और बराबर कर दिया। वला यखाफु उक़बाहा, और नहीं वो डरता, यानी अल्लाह ताला डरता नहीं है, उक़बाहा, इसके इंजाम से। हम एक अमूमन जब कोई तकरीर वगैरह शुरू होती है ना तो उसमें खुतबा क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। तो आक़िबा लफ्ज़ इसी से निकला है। आक़िबत का मतलब होता है इंजाम, कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। वल आक़िबतु, और इंजाम, आखिर में जो इंजाम होगा, लिल मुत्तक़ीन, वो परहेजगारों के लिए। यानी दुनिया में अगर परहेजगार लोग, जो नेक लोग हैं, उनको अगर कोई स्टेटस नहीं मिल सका, या वो कमजोर हैं, या उनका कोई मकाम नहीं है, या उनकी बात कोई सुनता नहीं है, या उनको लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, जो आखिरी इंजाम है, जो हकीकी कामयाबी है, वो मुत्तक़ीन के लिए ही है। तो आक़िबत कहते हैं इंजाम को। तो फरमाया वला यखाफु उक़बाहा, और नहीं वो डरता, उक़बाहा, इसके इंजाम से। कौन नहीं डरता? अल्लाह ताला।
ولا یخاف نہیں ڈرتا، عقباہا اس کے انجام سے، یعنی یہ اتنا بڑا عذاب ان لوگوں پر آیا اور سب کو ہلاک کر دیا. کوئی ڈر ہے اللہ کو؟ کسی کا ڈر نہیں ہے. عموماً دنیا میں اگر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو، کسی کو اگر وہ سزا دیتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے تو پھر میری کرسی نہیں بچے گی، میرے خلاف اگر ساری کی ساری عوام باہر نکل آئی، احتجاج انہوں نے کیا، پروٹیسٹ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یا اگر میں جس شخص کو سزا دے رہا ہوں اس کے وارث کھڑے ہو گئے تو میرا انجام بھی برا ہو سکتا ہے. تو ہر انسان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، جس کے خلاف میں کر رہا ہوں، تو اس کے ساتھی کھڑے ہو گئے، اس کے بھائی کھڑے ہو گئے، اس نے اگر لوگوں کو ساتھ ملا دیا تو میرا انجام برا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے. اللہ اگر کسی کو عذاب دیتا تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا. تو فرمایا ولا یخاف عقباہا، تو نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے، یعنی یہ عذاب لوگوں پر نازل ہوا، اس کا انجام اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ آیات میں تقریباً 8 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. تو یہ سورج اور اس کی روشنی، چاند اور اس کا سورج کے پیچھے آنا، رات اور دن، اس کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جس طرح سے سورج غروب ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے، اور اسی طرح کبھی رات کو آپ کو چاند نظر آتا ہے اور دن کو آپ سورج کو دیکھتے ہیں، اور دن کے وقت دن روشن ہوتا ہے اور رات کا اندھیرا جب آتا ہے تو اس روشنی کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ جو اندھیرا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد روشنی آ جاتی ہے. تو جیسے اندھیرے کا خالق بھی وہی رب ہے، روشنی کا خالق بھی وہی رب ہے، سورج کا خالق بھی وہی ہے، چاند کا خالق بھی وہی ہے، آسمانوں کو بنانے والا بھی وہی ہے، زمین کو بچھانے والا بھی وہی ہے. تو اس اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بھی دونوں چیزوں کو رکھا ہے، جیسے رات کا اندھیرا بھی ہے اور دن کی روشنی بھی ہے. تو یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے لیے نیکی کو بھی اور برائی کو بھی اس کے دل میں الہام کیا ہے. یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. جیسے رات اور دن ایک ہی چیز نہیں ہوتی، بلکہ کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی روشنی ہوتی ہے. تو اسی طرح انسان کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں، اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو رکھا ہے. لیکن فرمایا کہ کامیاب وہی ہے جو فرما بردار بن جاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ذلیل کر دیتا ہے. اور پھر اس کی ذلت کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ دیکھ لو صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، ان نے جب نافرمانی کی تو ان کا کیا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اپنے حکموں کا تابع دار بنائے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب موت آئے اسلام پر ہی موت آئے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رحمتیں نچاور کرتا ہے تو برکتوں سے